ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ برہان انٹرچینج سے واپس کیوں چلے گئے اور وہ راولپنڈی میں کیوں نہیں آئے، اور بہت سارے سوالات اور بہت ساری پلانٹڈ نیوز جو ہیں وہ پلانٹڈ نیوز بہت چلائی گئی، اور ایک ہی خبر چلائی گئی کہ علی امین گنڈاپور واپس چلے گئے اور کارکن برہم ہو گئے، کارکن بپھر گئے، کارکن ناراض ہو گئے، اور اس طرح سے سوالات اٹھائے گئے۔ تو اس بارے میں جائزہ لیتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا یا پھر یہ کوئی بہت بڑی مصیبت سے پاکستان تحریک انصاف کو کل پھر بچایا گیا، کیونکہ سازشی عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں، وہی کردار ہیں، وہی اس وقت حکومتی سیٹ اپ میں شامل ہیں، وہی نقوی سرکار ہے اور وہی مریم سرکار ہے، وہی آئی ڈی پنجاب ہے، وہی آئی ڈی اسلام آباد ہے، کچھ نہیں بدلا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قدم اٹھانے ہیں، لیکن ایک بات ذرا طے کر لیجئے، ایک بات سوچ لیجئے کہ کل کا ایونٹ جو ہے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کے مطابق کل کا ایونٹ پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ توقع سے بڑھ کر زیادہ کامیابی حاصل کی ہے اس میں، اور راولپنڈی کے شہری جو ہیں وہ مور دین 70% راولپنڈی کے شہری جو ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے سڑکوں پہ آ کے، اور پولیس کے ساتھ، ایف سی کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، ان سب کو انگیج کیا ڈولفن کے ساتھ، اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور کیونکہ سب سے بڑا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، پہلے ذرا میں آپ کو بنیادی مقصد بتا دوں جی، اپوزیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کرنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو موبلائز کرنا، اور میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے جو نقطے تھے یہ اچیو کیے انہوں نے۔ پہلا، اپنے کارکن کو موبلائز کیا، اپنے کارکن کو، ووٹر کو، سپورٹر کو، سب کو انہوں نے موبلائز کیا، متحرک کیا، اور وہ سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ میڈیا اور عالمی میڈیا دونوں کا، قومی میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں کی توجہ حاصل کی، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، عالمی ذرائع ابلاغ، وہ رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے بہت رپورٹ کیا، اور کل کے ایونٹ کو انہوں نے بھی کامیاب قرار دیا۔ اور تیسرا یہ کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ باہر کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیں، لیکن انٹیلیجنس اداروں میں، خواہ وہ سول تھے یا ملٹری تھے، ایم آئی، آئی ایس آئی، پولیس، اسپیشل برانچ، آئی بی، سب نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے، اس رپورٹ میں گورنمنٹ سے اور ملٹری لیڈرشپ سے یہی کہا گیا ہے کہ جناب ہوش کے ناخن لیں، اور کل کا جو ایونٹ ہے وہ بھرپور، پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، اور کل عوام جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت از خود باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے بلا خوف و خطر وہ سارا دن آنکھ مچولی کرتے رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ سب کے سب نہتے تھے۔ پولیس نے اور فورس نے کیا استعمال کیا؟ آنسو گیس استعمال کی، لاٹھی چارج کیا، پتھراؤ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ربڑ کی گولیاں چلائیں، پھر صرف ربڑ کی گولیاں نہیں، 12 بور کارتوس، 12 بور شاٹ گن کے کارتوس جو ہیں وہ بھی استعمال ہوئے، اور وہ بھی فائرنگ کی گئی، جبکہ ایک سول کپڑوں میں ملبوس آٹومیٹک ویپن سے بھی فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے کارکنان نے کسی قسم کا کوئی ایسا پرتشدد کاروائیوں میں حصہ نہیں لیا۔ ان کے پاس نہ ڈنڈا تھا، نہ جھنڈا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف احتجاج کر رہے تھے، خالی ہاتھ تھے، اور وہ موٹر وے پہ بھی نظر آئے، وہ جی ٹی روڈ پہ بھی نظر آئے، اور راولپنڈی کے شہروں میں، راولپنڈی شہر میں گلی گلی، بازار بازار میں نظر آئے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں ایک خبر چلوائی گئی، اور وہ ایک خبر چلوائی گئی، اور ایک ہی خبر تھی، اور تمام ٹی وی چینلز نے چلائی، حیرت انگیز طور پہ یہ بات ہے، وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور برہان انٹرچینج سے واپس چلے گئے، لیاقت باغ نہ پہنچ سکے، لیاقت باغ میں کارکنوں کا انتظار کرتے رہے، کارکن بپھر گئے، کارکن ناراض ہو گئے، کارکنوں نے یہ کر دیا، یہ سب کچھ چلایا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جو ایکچوئل رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ برہان انٹرچینج پہ پہنچ چکے تھے، اور وہ چاہتے تو آ بھی سکتے تھے، اور لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ ان کو انگیج کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اچانک جو ہے راولپنڈی، لیاقت باغ اور گرد و نواح کی لائٹس بند کر دی گئیں، اور وہاں پہ بالکل بجلی بند کر دی گئی، اور بجلی منقطع کر دی گئی۔ اور جب یہ ہوا، اس کے بعد کچھ عناصر نکلے، اور انہوں نے جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ ٹائرز لیے اور آگ لگانا شروع کر دی سڑک پہ،
اور اس طریقے سے ایک خوفناک مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے تھے. اور لائٹس بھی آف کر دی گئی. اب اندھیرے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کس طرف سے واردات کر جائے. اور یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالنا کس پہ تھا؟ یہ سارا ملبہ ڈالنا تھا پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور پہ کہ جناب وہ آئے تھے، جتھا لے کر آئے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. اور سارا دن جو نیریٹو ہے وہ یہ بننا تھا کہ سارا دن کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور جیسے ہی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر جو ہیں وہ آئے ہیں، راول پنڈی میں انٹر ہوئے ہیں، تو فائرنگ ہو گئی ہے جی، اور یہ کراس فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ خبر انہوں نے چلانی تھی، اور اس میں کرنا کسی اور نے تھا، اور ذمہ لگنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے، اور علی امین گنڈا پور کے. جب انہیں پتہ چلا کہ جناب یہ تو یہاں پہ تو کہانی ہی اور بدل گئی، اور ایون جو موجود تھے راول پنڈی شہر میں موجود تھے، لیاقت باغ اور گردنوا میں جو لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جب انہوں نے دیکھا کہ لائٹس آف ہو گئی ہیں اچانک اور یہ ٹائروں کو آگ لگنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی اس خطرے کو بھانپ گئے. اور انہوں نے بھی آپس میں جب پارٹی کی کے رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب بہت ہو گیا، 10 بج چکے ہیں، لہذا فی الفور اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اور پہلا اعلان جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے کیا، اور اس کے بعد باقی سیاسی رہنماؤں نے بھی اس کے اکارڈنگلی کیا. اور علی امین گنڈا پور سے کہا گیا کہ جناب یہاں پہ سچویشن ذرا تھوڑی سی سسپیشیس سی ہو گئی ہے، مشکوک سرگرمیاں ہیں، اس لیے آپ بھی اب نہ آئیں، کیونکہ یہ سارا ملبہ انہوں نے ڈالنا تھا اسی طریقے سے. کیونکہ 9 مئی کا بھی جو واقعہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتی ہے، اور رکھنا بھی چاہیے. اس سے پہلے بھی لاہور والا بھی یہی ہوا تھا، اور سنگجانی کا بھی معاملہ یہی ہوا تھا کہ فی الفور جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. لاہور میں بھی علی امین گنڈا پور نہیں پہنچے تھے، اور اس سے پہلے پولیس آئی، اور ان کا خیال تھا کہ تصادم ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور چلے گئے. اور انہوں نے تانے بھی سنے، لیکن فوری طور پہ کچھ غصہ ہوئے کارکن، لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ بہترین نکلا. تو بہرحال اب آپ کو میں سنواتا ہوں کہ ایک علی امین گنڈا پور نے کل ایک میسج دیا ہے، اور اس میسج سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ یہ تو سارے معاملات ہی خراب ہو گئے ہیں، اور کوئی بہت بڑا نقصان علی امین گنڈا پور نے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کیا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. سنیے پہلے ذرا علی امین گنڈا پور کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اس وقت پاکستان کی ساری قوم سے اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں اور یہ فارم 47 کی حکومتوں سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے مخاطب ہوں. میرے پاکستانیوں، آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا، ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم نے ظرف کے ساتھ ظرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اف تک نہیں کیا. لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے، ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں. آج ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی، تیسرے کارکن کو گولی لگی، اس کا پتہ نہیں چل رہا. اسٹریٹ شیل مار کے 50 سے زیادہ کارکن ہمارے زخمی ہیں. ہر 3 کلومیٹر پہ پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے، اور ہر 3 کلومیٹر پہ شیل یہ مارتے رہے، گولیاں برساتے رہے، سٹن گرنیڈ پھینکتے رہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، پختونخوا بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے. میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے. آج کے دن پنڈی ڈویژن کی عوام کو اور پختونخوا کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کئی پولیس والے آج ہمارے ہتھے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد، اور میں نے
ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا, ان کے بچوں کا, ان کے گھر والوں کا خیال تھا. پنجاب پولیس کے وہ نوجوانوں, اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ضرور یہ بیان دینا کہ تم پھنس گئے تھے اور اس کے بعد تمہیں عوام نے چھوڑ دیا اس ظلم کے باوجود جو تم کرتے رہے. اس کے بعد اب یہ بھی سن لو سارے, اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی. تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے, تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے, تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے. پختونخوا کے لوگوں سن لو, تمام قبائل کے لوگ ہماری پارٹی میں ہیں. تمام قبائل اپنے جرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو. سب متحد ہو کے اکٹھے ہو جاؤ. اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب ہمارا ہے, اور کوئی یہ سمجھتا ہے پنجاب کی وہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا تو پھر مرنے کے لیے تیار رہے. یہ میرا واضح پیغام ہے اور یہ دھمکی نہیں ہے, یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے. میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے, اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائڈ پہ ہو جائیں. عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں, سیاسی فیصلے سیاسی فکروں کو کرنے دیں, بیچ میں نہ آئیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اس وقت پامالی کے بعد, چادر اور چاردیواری کی پامالی کے بعد اپنا زر ثابت کر دیا ہم نے. اب بس ہو گئی ہے. کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا. پھر دیکھ لیں گے, اللہ نے ایک زندگی دی ہے اس کے ہاتھ میں ہے, کسی کتنی لکھی ہے وہ فیصلہ اس سے کر رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.